الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله تعالى في موضع آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال الله تعالى في موضع آخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم. تمام تعریفیں حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو پیدا کیا. وہی خالق کائنات ہے، وہی معبود برحق ہے. ہم تمام اس کے بندے ہیں. ہماری آخری سانس تک اسی رب ذوالجلال کی عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق و سعادت نصیب عطا فرمائے. درود و سلام ہو تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت، بتلایا ہوا طریقہ اس امت کے لیے نمونہ اور آئیڈل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے اور آپ کی تعلیمات کے خلاف ورزی کرنے سے ساری امت محمدیہ کی حفاظت و نگرانی فرمائے. پھر اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی قبروں کو نور سے پر نور کر دے جنہوں نے ایمان کے خاطر، دین کے خاطر، توحید کے خاطر اپنی جانوں کو، مالوں کو قربان کر دیا. اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے. اس پرآشوب دور کے اندر جو اللہ کے بندے، جو اللہ کی بندیاں، جو نوجوان، جو بزرگان
ایمان کی، دین کی، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی اور عقیدہ توحید کی حفاظت و نگرانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے، اس کا بہترین بدلہ انہیں دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ محترم بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوان بھائیوں، ذمہ داران مسجد، السلف الصالحین و خواتین اسلام، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے روبرو قرآن پاک کی 2 آیت کریمہ اور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث آپ کے سامنے پڑھی۔ ان کو سامنے رکھ کر آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع مساجد و مکاتب کا کردار معاشرے میں، سوسائٹی میں، ماحول میں اور بچوں کو، بچیوں کو، عوام الناس کو ان کردار سے کس طریقے سے خدمت کی جا سکتی ہے، اس پر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب عطا فرمائے۔ ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، کبھی جمعہ کے موقع پر، کبھی پروگراموں میں، کبھی صبح کے بعد درس میں، عشاء کے بعد درس میں، اور کبھی ہفتہ واری، اور کبھی کسی اعتبار سے علماء کرام کے واعظ و نصیحت سے ہم مستفید ہوتے ہیں، کبھی ہم خود مطالعہ کر کے پڑھ کے سمجھتے ہیں تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 پارے میں جو آیات کا نزول فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین جو انداز گفتگو کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ان اولا، دیکھیے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول، ہم اور آپ جانتے ہیں هو الاول والآخر، اول یعنی فرسٹ، یعنی جو سب سے پہلے ہے، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کلام الہی میں بتا رہے ہیں ان اول بیت، بیت گھر کو کہا جاتا ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر، وہی اللہ کا گھر، مسجد سجدہ کرنے کی جگہ۔ اب اس آیت کو آپ غور سے سنیں اور اسے سمجھیں۔ ان اول بیت وضع للناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ میں تعمیر کروایا۔ کیا واسطے کروایا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبودی کے لیے، اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی، اپنے توحید کی اور اپنے سارے مسائل ان اللہ کے گھروں سے حل کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے اپنی سرزمین میں سب سے پہلا گھر بنایا گیا، اور بیت اللہ ساری دنیا کا سنٹر ہے، ساری دنیا کا بیچ ہے۔ یہ رہا مکہ کے اعتبار سے، اور مکہ کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال زندگی گزارنے کے بعد عوام سے، لوگوں سے توحید کے سلسلے میں آنے والی تکلیف کو برداشت کر کے
جب ہجرت کا موقع آیا تو مدینہ تشریف لے گئے، اور مدینے میں سب سے پہلے جو گھر تعمیر کیا وہ قباء مسجد، پھر اس کے بعد مسجد نبوی، اور اس مسجد نبوی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایمان والوں کے لیے سینٹر، توحید کو عام کرنے کے لیے ایک سینٹر، اور وہاں سے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے، آنے والے وفود کو ٹھہرنے کے لیے، بیماروں کے لیے قیمازن کرنے کے لیے، اور ان تمام چیزوں کے لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ پھر آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں یہ سجدہ کرنے کی جگہ، یہ عبادت کرنے کی جگہ، اللہ سے قریب ہونے کی جگہ، اللہ کو منوانے کی جگہ، اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین کے پاس اجر و ثواب پانے کے لیے یہ مسجدیں جو بنائی جاتی ہیں یہ ملکیت اللہ رب العالمین کے للہ، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ اللہ کی ہیں۔ یہ چلانے کے لیے نظام کو کوئی صدر، کوئی سیکریٹری، کوئی کیشیئر، کوئی متولی اور کوئی ممبر اور کوئی اللہ کے بندے ان مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے، ترقی دینے کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہیں، اور ان مسجدوں میں، ان اللہ کے گھروں میں مجھے اور آپ کو نہ میری چلے گی نہ آپ کی چلے گی کہ رب کا قانون چلے گا، نبی کا فرمان چلے گا، کلام الہی کا ثبوت چلے گا، اور نبی کے فرامین احادیث کا اصول و ضابطہ چلے گا۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ان مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی اور کا پیغام عام نہیں کیا جا سکتا۔ ان مسجدوں میں اللہ کے دین کی بات کو عام کیا جائے گا، اللہ کے دین کو اشاعت کیا جائے گا۔ یہ مساجد پاور ہاؤس ہیں، یہاں سے پورے لوگوں میں دین بچتا ہے، تقسیم ہوتا ہے، دین کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں، دین کی باتوں کو اشاعت کیا جاتا ہے، توحید کی کرنوں کو دیا جاتا ہے، اور توحید کی باتوں کو آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ مساجد، یہ مسجدیں، یہ عبادت خانے، یہ اللہ کی ملکیت ہیں، اس میں کسی اور کا من مانی نہیں چلے گا، بلکہ رب کا فرمان چلے گا، نبی کی سنت چلے گی۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان مسجدوں کا کردار معاشرے میں، سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یقیناً وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، وہی لوگ مسجد کو تعمیر کرتے ہیں، وہی لوگ مسجدوں کو منور کرتے ہیں جن کے اندر اللہ کی ذات پر ایمان ہے، یوم آخرت پر یقین ہے، یوم آخرت پر توکل ہے، اور یہاں میری اور آپ کی عبادت ہوگی تو وہاں رب ذوالجلال اجر عظیم سے مجھے اور آپ کو مالا مال کرے گا۔ دیکھیے یہاں اللہ کے رب العالمین نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا۔ آباد کرنے کے دو معنی ہیں، ایک یہ کشناورم کی سرزمین میں جب سے اللہ رب العالمین نے زمین پیدا کیا، آسمان پیدا کیا، اس وقت سے یہ زمین موجود ہے، اس وقت سے زمین موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جب سے اللہ کے بندوں نے اور اللہ کے نیک اور صالح افراد نے اس جگہ کو اللہ کی عبادت کے لیے مختص کیا، اللہ کی عبادت کے لیے خاص کیا، تو گویا کہ اس جگہ کو مسجد کے طور پر آباد کیا۔ اور دوسری بات، معاشرے میں، سوسائٹی میں، ماحول میں رہنے والے
اپنے کام کاج ضرورتوں کو فارغ ہو کر رب کے گھر کو اپنی عبادتوں کے ذریعے سے آباد کر رہے ہیں. خود ہماری بھی تعمیر ہے اور ایمان کی, عقیدے کی اور ہماری اصلاح کی, اور ساتھ ساتھ یہ اللہ کے گھر کو عبادت کے ذریعے سے منور کر رہے ہیں. اللہ کے گھر کو آ کر اللہ رب العالمین کے گھر کو عبادتوں سے, تلاوت سے, ذکر و اذکار سے اور اللہ رب العالمین کے پاس سجدہ ریز ہو کر ان مسجدوں کو تعمیر آباد کر رہے ہیں. اور جب یہ آباد کریں گے تو اس کے فوائد معاشرے میں, سوسائٹی میں, ماحول میں کیا ہوتے ہیں ان کو آپ انگلیوں پر گنتے چلے جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مسجدوں کی ذریعے سے جب کبھی قافلہ جاتا, وہاں پر آذان کی آواز آتی, مسجد کا کوئی حصہ ہوتا تو اس جگہ پر کوئی حملہ نہیں کیا جاتا, وہاں پر کوئی قسم کا زبردستی کام نہیں ہوگا, کیونکہ وہاں پر عبادت کرنے والے, اللہ کے ماننے والے, سجدہ کرنے کی جگہ, عبادت کی جگہ موجود ہے, یہ تسلیم کیا جاتا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کے اگر کوئی بہتر جگہ ہو سکتی ہے وہ مسجد کا حصہ, عبادت کی جگہ, بندگی کی جگہ, مسجد کی باؤنڈری, مسجد کے حدود, مسجد کا سرحد, یہ سب سے پیاری جگہ ہے. اور سب سے بری اگر کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہیں, اسواق ہیں, اور وہ جو سوق ہوتے ہیں اسے بتایا گیا. اور پھر آگے بڑھیے, جب یہ مسجدیں امن کی جگہ, سکون کی جگہ, راحت کی جگہ, قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, جو اللہ کے گھر میں آئے گا وہ امن پالے گا, جو اللہ کے گھر میں آئے گا سکون پالے گا, جو اللہ کے گھر میں آئے گا اطمینان پالے گا, جو اللہ کے گھر میں آئے گا رب کے قریب ہوگا, رب اللہ رب العالمین سے ان بندوں سے راضی برضا ہوگا. یہ امن کی جگہ ہے, یہ سکون کی جگہ ہے, یہ شانتی کی جگہ ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں, برکتیں شامل حال ہوتی ہیں. کیسے؟ آپ اور ہم مسجد اب جمعہ کے لیے تشریف لائے یا کسی بھی نماز کے لیے آتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ تو کھول دے, کیا کھول دے؟ رحمتوں کے دروازے, برکتوں کے دروازے, سکون کے دروازے, چین کے دروازے. اے اللہ تو ہمارے حق میں جب خالی ہاتھ ہم آئے دعا کر کے داخل ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک, تیری رحمتوں کے دروازے کھول دے, تیری برکتوں کے دروازے کھول دے. جب اللہ کا بندہ داخل ہوتا ہے, جب اللہ کی بندی داخل ہوتی ہے, اور جب آنے کے بعد کیا سوال کر رہے ہیں؟ اے اللہ تیری رحمتوں کے دروازے کھول دے. یہ پتا ہوا آنے سے پہلے سب کے سب وضو کر کے ہی آنا ہے, اور وضو کے بغیر ہماری نماز قابل قبول نہیں ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان مسجدوں کے کردار سے ہمارے کیا فوائد ہیں اور ہمارے لیے معاشرے میں کیا سدھار کے ذریعے ہیں. کیا فرمایا؟ میں اور آپ وضو کر لیے, بسم اللہ بول کر, وضو کے بعد دعا پڑھی ہم نے, دعا میں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین بھی پڑھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وضو کرنے سے آپ کے, میرے چھوٹے موٹے گناہ جو ہاتھ سے, پیروں سے, چہرے سے, زبان سے جو ہو گئے, ہمارے وضو کے آخری قطرے کے ذریعے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں, اور ناخن سے پانی جو آخری قطرہ گرتا ہے میرے اور آپ کے گناہ دھل جاتے ہیں. اور پھر فرمایا جب وہ دعا پڑھ کے ہم آئیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جس دروازے سے جانا چاہیں آپ اللہ کی اس جنت میں داخل ہو جائیں. یہ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. پھر آئیے, اتنا ہی نہیں کہا, یہ مسجدیں عبادت کی جگہ ہیں, بندگی کی جگہ ہیں.
میرا اور آپ کا تعلق اگر ان مسجدوں سے ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا حشر کے میدان میں، سب اپنی اپنی جگہ پریشان حال ہوں گے، سب اپنی جگہ اپنے اپنے نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جن 7 آدمیوں کو جگہ نصیب کرے گا ان میں سے وہ خوش نصیب بھی ہوگا جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے، جس کا دل مسجد سے جھکاؤ لگا ہوا ہے اور مسجد کی فکر میں لگا ہوا ہے، مسجد کی تعمیر میں، ترقی میں، عبادت میں، بندگی میں، تلاوت میں، ذکر اذکار میں۔ ایسے بندوں کو اور ایسے بندیوں کو اور ایسے نوجوانوں کو، ایسے بزرگوں کو اللہ تبارک و تعالی جگہ نصیب کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارا اور آپ کا اس میں شمار فرمائے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا کہ جب وضو کر کے میں اور آپ اپنے گھروں سے، اپنے مکانوں سے، اپنی جگہ سے آتے ہیں، ایک قدم اٹھاتے ہیں تو ایک نیکی ملے گی اور میری اور آپ کے ایک گناہ دھل جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے۔ جتنی دوری سے میرا اور آپ کا اللہ کے گھر سے آنا ہے، قدم قدم پر اجر عظیم ہے اور قدم قدم پر ہمارے گناہوں کی تلافی کا ذریعہ ہے۔ اور خود اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا کہ 5 وقت میں اور آپ باوضو ہو کر آ رہے ہیں اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، سجدہ ریز ہو کر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی تلافی طلب کرنے کے لیے، تو نبی کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ، کوئی بندی 5 وقتہ نماز کے لیے باوضو ہو کر وہ اللہ کے گھر کو آ رہے ہیں تو گویا کہ وہ جنت کے راستے میں آ رہے ہیں۔ اور نبی کریم نے فرمایا جن کو حج کا اجر و ثواب دیا جائے گا وہ خوش نصیب بھی ہوں گے جو 5 وقتہ نماز کے لیے اپنے گھروں سے وضو کر کے، پیدل چل کر یا اپنی سواری کسی سے بھی آ کر اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں تو یہ اجر و ثواب آپ کو اور ہم کو دیا جائے گا۔ اور پھر نبی کریم نے یہ بھی بتایا کہ یہ مسجد سے میرا اور آپ کا جتنا گہرا تعلق ہوگا، اس کی فکر ہوگی، اس کو آباد کرنے کے سلسلے میں عبادت سے میرا اور آپ کا دل لگا کر جیسے ہی آ جاتے ہیں، آنے کے بعد ہم نفل یا کوئی سنت، کوئی فرض ادا کرتے ہیں، نبی نے کیا فرمایا بتائیے کہ جب سب سے پہلے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، اے الہ العالمین، دعا استفتاح میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین اللہم باعد بینی و بین خطایای، اے اللہ میرے اور مجھ جیسے گنہگار بندے کے درمیان، اللہم باعد بینی و بین خطایای، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان تو دوری ڈال۔ کیسے؟ مشرق اور مغرب، مشرق سورج طلوع ہونے کی جگہ، مغرب جہاں میں قبلہ کر کے جہاں سورج غروب ہونے کی جگہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے، اے اللہ وہ تو دوری میرے اور میرے گناہ کے درمیان ڈال دے۔ یہ دعا استفتاح میں اور آپ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کو دعا قبول کر لے گا، مجھے اور آپ کو گناہوں سے دور رکھے گا تو میں اور آپ کتنے نیک اور پارسا ہوں گے۔ یہ مسجدوں سے تعلق ہے، یہ مسجدوں سے رشتہ ہے، یہ مسجدوں کا دین ہے، یہ مسجدوں کا کردار ہے، یہ مساجد کا دین ہے، یہ معاشرے میں، سوسائٹی میں ان مساجد سے یہ کام ہونے والا ہے۔ پھر جب مسجد میں نماز پڑھ لیے، نماز پڑھنے کے بعد چارٹ لگایا گیا ہے، چارٹ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نماز پھیرنے کے بعد ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی میری اور آپ کی بھول غلطی ہو جائے، اللہ معاف کرے گا، اللہ میں تجھے استغفار کر رہا ہوں، معافی طلب کر رہا ہوں۔ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں آیت الکرسی بھی لکھی گئی ہے، جو بندہ، جو بندی، جو نوجوان ہر فرض نماز کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھ کر اس کی تسبیح کرے گا، پڑھے گا، نبی نے فرمایا جنت میں جانے کے لیے اس کے لیے کوئی چیز آڑا نہیں ہے، کیونکہ زندہ تو نہیں جا سکتا۔ موت آنے کی دیری، موت ایمان کی حالت میں آئے اور جب ہمارا انتقال ہو تو جنت کے ہم حقدار بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ یہ کہاں ہے؟ یہ فرض نمازوں کے ساتھ، یہ مساجد میں، مسجد میں نماز کے بعد بیٹھ کر اس کی تسبیح پڑھنے کی وجہ سے یہ ہمارے لیے فائدہ ہے، اس کا کردار ہے۔
اور پھر نبی نے کیا فرمایا؟ میں اور آپ گنہگار خطا کار، آئے دن میری اور آپ کے گناہوں میں ہم لت پت ہیں۔ اس پوری تسبیح کو ہر نماز کے بعد ہم نے پڑھ لیا، 5 منٹ لگیں گے، اور یہ ادا کر لیا تو نبی نے کیا فرمایا؟ میرے اور آپ کے گناہ سمندر کے جھاگ کف کے برابر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دے گا، مجھے اور آپ کو پاک کر دے گا، مجھے اور آپ کو صاف کر دے گا، اور مجھے اور آپ کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جس طریقے سے سمندر کے جھاگ کف کے برابر بھی اگر میرے اور آپ کے گناہ ہوں۔ یہ کس کی وجہ سے؟ مساجد میں آنے، نماز پڑھنے اور ذکر و اذکار کرنے، تسبیح گننے، اس کی وجہ سے نبی نے یہ فائدہ بتایا۔ پھر یہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان مسجدوں سے آپ کے اور میرے لیے کیا بھلائیاں ہیں، معاشرے میں کیا اچھائیاں ہیں، اور معاشرے میں میرا اور آپ کا کیا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مسجدوں سے ہمارے دینی علوم اور ہمارے مسائل، ہمارے قضیے، ہماری کاؤنسلنگ اور ہمارے لیے ساری چیزوں کا حل کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعے سے میں آپ کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی، ایک عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی، پاک صاف کرتی تھی، انتقال ہو گئی، دفن کر دیا گیا، اور صحابہ نے بھی نبی علیہ السلام کو اس کی اطلاع نہیں دی۔ نبی علیہ السلام آئے اور کہا کہ مسجد کا کردار دیکھیے، ذمہ دار کو کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کہاں ہے، وہ کیسا ہے، وہ کدھر ہے، اس کی فکر ہونی چاہیے، اس کی تڑپ ہونی چاہیے۔ ہمارے مصلی کو کیا ہوا ہے، کیوں نماز میں نہیں آ رہا ہے، کیوں مسجد کے اندر نہیں آ رہا ہے؟ تو نبی علیہ السلام سے نبی نے پوچھا وہ عورت کہاں گئی؟ غیب کا علم نہیں تھا نبی کو، غیب کا علم ہوتا تو معلوم ہو جاتا سوال کے حساب سے۔ اور پھر کہا گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے تدفین کر دی۔ نبی نے جو جملہ کہا غور کیجئے، تم نے اسے معمولی سمجھا، جھاڑ ملی سمجھا، مسجد کی پاکی صفائی کرنے والی معمولی عورت سمجھا، اس لیے تم نے تدفین کر دی، مجھے اس کی اطلاع نہیں دی، اور اس کی اطلاع نہ دے کر مجھے تکلیف پہنچائی، اطلاع نہ دے کر تکلیف پہنچائی تو خبر گیری کیسی تھی؟ اور پھر اللہ کے صحابہ سے کہا اس کی قبر بتلاؤ، اور بتلائی گئی، اور وہاں پر دعائے خیر کی۔ یہ بھی ہوا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، معراج میں جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی، اور دکھانے کے بعد جنت میں وہ اللہ کے بندے ان مسجدوں کے اندر ایک معمولی تنکا اٹھا کر پاک کی نیت سے، صاف کی نیت سے اور اجر کی نیت سے پھینک دیا، اللہ تبارک و تعالی معراج کی رات جنت کی نعمتوں میں اور جنت کے انعام میں یہ اجر و ثواب بھی بتایا گیا۔ اسے معمولی مت سمجھو، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی بندگی کا گھر ہے۔ ان گھروں کو جتنا پاک کرو گے، جتنا صاف کرو گے، صرف مؤذن کا کام نہیں ہے، ذمہ دار کا کام نہیں ہے، ہر مصلی کی ذمہ داری ہے وہ آئیں اور اپنے اللہ کے گھر کو پاک کریں، صاف کریں، اگر موقع مل جائے تو اس کی جھاڑو دے کر اللہ کے اجر عظیم سے مالا مال ہو جائیں۔ کیا ہم اور آپ سعودی عرب کے بادشاہ چاہے سلمان ہو چاہے فوکو، کیوں خادم الحرمین شریفین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی خدمت کرنا یہ اعزاز ہے، خدمت کرنا خدمت گزار ہونا ہے۔ اور خود نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے ذریعے سے عوام الناس کی علم کی باتوں کو، تعلیم کی باتوں کو، کوئی بیمار ہے یا کوئی بھی معاملے کے اندر اگر وہ نقصان میں ہے تو اس کی ہمدردی کرنا، خیر خواہی کرنا، اس کے بارے میں پوچھنا، یہ مساجد کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے۔ یہ مساجد کے ارد گرد کتنے مکان ہیں، اور اس مکان میں کون بیوہ ہے، کون غریب ہے، کون مسکین ہے، کون یتیم ہے، اور کون کس کی کیا ضرورت ہے، ان حاجات کا علم مساجد کے اڑوس پڑوس میں سارے کے سارے کا رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟
اسی کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ کیا معاملہ ہے، کدھر ہے۔ یہ مساجد کا کردار ہے۔ یہ مساجد کے اندر معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کی ہمدردی، اور یہاں سے جیسے کہ اب SIR کا معاملہ آ رہا ہے تو ان کاموں کو مساجد سے کرنا چاہیے، اور جو کوئی چیز ہوتی ہے اس پاور ہاؤس کے ذریعے سے اسے عام کرنا چاہیے۔ تعلیم و تعلم کا سلسلہ یہاں پر جاری رکھنا چاہیے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر اصحاب صفہ کی چبوترے پر جو تعلیم دی، جو علم دیا، جو سبق پڑھایا، جو لوگوں کو عام کیا، ان مساجد کے اندر مکاتب کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مکاتب کے بغیر مسجد کا کردار ناممکن ہوگا۔ ایسے بچے آئیں گے، ابتدا سے قرآن پڑھیں گے، احادیث پڑھیں گے، اور ایمان کا پختہ عقیدہ رکھیں گے، اور انشاءاللہ وہ جہاں بھی جائیں گے ان کے لیے کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں تعلیم کا مرکز بنانا چاہیے۔ یہ مسجدیں تعلیم کو نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے بھی یہ مسجدیں ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہاں سے منبر پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مہر کو متعین کر دیا، فکس کر دیا۔ ایک عورت جو اللہ کے گھر کو آتی تھی، دیکھ کتنا علم ہوتا تھا، کہا اے عمر آپ نے اخطا کیا، غلطی کر لی۔ کیوں؟ کہ نبی نے کسی کے لیے مہر کو فکس نہیں کیا، جس کی جو استطاعت ہے اتنا دینا چاہیے، نقد دینا چاہیے، اور کوئی بھی مہر فکس نہیں ہے۔ تو رجوع کر لیے۔ کہاں سے علم آیا؟ یہ مساجد سے انہوں نے سنا، مساجد سے یہ کردار گیا، مساجد کے ذریعے سے انہیں وہ پیغام پہنچا، تو ان خواتین کے اندر بھی علم کا اس طریقے سے مہارت پائی جاتی ہے۔ اور یہ بھی آئیے، جب یہ مکاتب کے اندر بچے آئیں گے، مسجدوں کے اندر بغیر مکتب کی وہ مسجد نہیں ہوگی، اور وہاں پر تعلیم اگر نہ ہو تو یقیناً وہ مسجدیں بیکار ہیں۔ کیونکہ نبی نے فرمایا، جو میں نے آپ کے سامنے حدیث فرمائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کو سیکھے اور سکھائے، اور قرآن کو سیکھنے کے لیے مکتب ہی نہیں، نوجوانوں کی بھی اصلاح ہونا چاہیے، بزرگوں کی بھی اصلاح ہونا چاہیے، تاکہ قرآن اگر غلط پڑھ رہے ہیں تو اس کی اصلاح ہو۔ اگر قرآن پڑھنے نہیں آ رہا ہے تو کل اللہ کے دربار الہی میں سوال ہوگا، اور وہی قرآن میرے لیے اور آپ کے لیے مدعی بن کر آئے گا۔ اگر یہی قرآن کی تلاوت میں اور آپ پڑھیں گے تو یہ قرآن کی تلاوت کل سفارشی بن کر آئے گا۔ یہ قرآن کی تلاوت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی مجلسیں اور اس کے حلقے مساجد کے اندر ہونا چاہیے، اور علم میں کوئی شرم اور کوئی عار نہیں ہے، سیکھنا چاہیے، کیونکہ نبی نے فرمایا اس کا ایک حرف پڑھنا 10 نیکیاں ہیں۔ جیسے کہ آج جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف جو پڑھیں گے، نبی نے کیا فرمایا؟ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک یہ نور ہوگا، یہ روشنی ہوگی، یہ قرآن پاک جو ہم پڑھیں گے ایک وارم تک میرے لیے اور آپ کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ کہف کی 10 آیتیں رات میں پڑھ لینا دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ نبی نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک اگر پڑھ لیں گے تو قبر کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ کہاں سے ہوگا؟ یہ مکاتب سے ہوگا، یہ تعلیم کی مجلسوں سے ہوگا، علم کے حلقوں سے ہوگا، اور مجھے اور آپ کو ان مسجدوں کے اندر ہماری بزرگوں کے لیے، خواتین کے لیے، نوجوانوں کے لیے تعلیمی حلقے ہونا چاہیے۔ آئیے ایک مرتبہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ 2 مجلسیں تھیں، ایک دعا کر رہی تھی، ایک سیکھتے سکھاتی ہوئی تھی۔ تو جو سیکھنے والی مجلس کو پسند کیا، کہا کہ میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور وہاں بیٹھ گئے تو وہاں سیکھنے سکھانے کی مجلس کو اختیار کیا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، یہ مساجد جہاں عبادت کی جگہ ہے، بندگی کی جگہ ہے، جہاں پاور ہاؤس ہے، وہاں پر تمہاری تعلیم کا آماج گاہ ہے، تمہارے تعلیم و تعلم کی جگہ ہے۔ یہاں پر آؤ
اور تعلیم سیکھو، مکاتب کے لیے بھی، چھوٹے بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، سب کے لیے بھی کون سی دعا ہم کو یاد کرنا ہے، سفر کی دعا کیا ہے، مسجد میں آنے کی دعا کیا ہے، مسجد سے باہر جانے کی دعا کیا ہے، سوتے وقت کون سی دعا پڑھنا چاہیے، اور ہم شادی شدہ ہیں تو اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرنے پر کون سی دعا پڑھنا چاہیے، اور اس دعا کے بغیر کیسے ہم زندگی گزار سکیں، اور جو گزر رہی ہے ان تمام دعاؤں کو سیکھنا اور دعاؤں کا پڑھنا، علم کا حاصل کرنا اور علم کے ذریعے سے معاشرے کو عام کرنا، یہ ہماری اور آپ کی، یہ مساجد کی، مکاتب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دلی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور جو اللہ کے بندے، جو اللہ کی بندیاں مساجد کی، مکاتب کی، مدارس کی، اپنے تعلیم کے حلقوں کی جو حفاظت کر رہے ہیں، یہ اس کے ذریعے سے تعلیم جب آئے گا معاشرے میں بگاڑ ختم ہوگا، خرافات ختم ہوں گے، بدعتیں ختم ہوں گی، اور توحید عام ہوگا، اور منکر کا خاتمہ ہوگا۔ اس لیے مسجدوں سے رشتہ جوڑیں، اور مسجدوں سے جو کام ہے وہ کام آپ معاشرے میں کریں، اور مکاتب کا انعقاد کریں، مکاتب میں ہر چھوٹا بڑا بیٹھ کر جو کچھ آپ اور ہم سیکھتے ہیں اسے عام کرنے والے بنیں۔ اللہ رب العالمین ان مساجد کے ذمہ داروں کو، ان مساجد کے آزو بازو رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ کام کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے والا بنائے، اور ہمیں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، صحت عاجلہ عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، شفائے کلی نصیب عطا فرمائے، اور ہم سے پہلے جو انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو نور سے پنر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مساجد کو، مدارس کو، مکاتب کو اللہ رب المضبوط اور مستحکم کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو، بندگیوں کو شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔